Please subscribe to the channel, like and click the bell icon button so that every one of our videos reaches you. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے نورانی قاعدہ کی حرکات والی تختی شروع کی ہے، تو الحمدللہ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح جو پچھلے اسباق تھے وہ آپ نے یاد کیا ہوگا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے تقریباً 4 حروف پڑھ لیے تھے۔ 3 حروف کا تعلق تو ایک ہی مخرج سے تھا اور ایک حرف کا تعلق علیحدہ طور پر اس کا الگ مخرج تھا، ضاد کا مخرج الگ تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کو سبق کو مکمل کیا۔ تو آج جو ہے الحمدللہ ہم لام سے اس سبق کو شروع کریں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے وہی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں تاکہ ہمارے حوصلہ افزائی ہو، اور شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ دوسروں کو تک بھی اس کا فائدہ جو ہے پہنچتا رہے۔ تو آئیے چلو سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے زبر زیر پیش کے اعتبار سے یہ الگ الگ یعنی 3 لام لکھے ہوئے ہیں۔ لام تو ایک ہی ہے لیکن الگ الگ اس وجہ سے کہ تاکہ جو ابتدائی طالب علم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ زبر اور زیر اور پیش یہ الگ الگ کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ ویسے تو ایک ہی لام کے اوپر زبر بھی ڈال دو، نیچے زیر ڈال دو اور ساتھ پیش بھی ڈال سکتے ہیں، ایک ہی حرف آپ کو نظر آ سکتا ہے تینوں حرکات کے ساتھ، لیکن اس کو سمجھنا جو ابتدائی طالب علم ہے اس کو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ قاری صاحب کس طرح کیا پڑھا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم نے اس کو الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ تو چلو پڑھتے ہیں۔ لام کے اوپر زبر ہے، چوڑی سی ٹیڑھی لکیر ہے، اس کو زبر کہتے ہیں جب اوپر ہو، اور جب نیچے آ جائے جیسے کہ دوسرے نمبر پر لام کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو زیر کہتے ہیں۔ جب نیچے ہو تو زیر، جب اوپر ہو تو زبر۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لام زبر لا، لام زبر لا۔ دوسرے نمبر پر زیر کے ساتھ لام زیر لی، لام زیر لی۔ پیش کے ساتھ لام پیش لو، لام پیش لو۔ اور اس کے نیچے دوسرے نمبر پر دوسری لین میں آپ کو نون نظر آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے نون زبر نا، نون زبر نا۔ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا جو ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو لام یعنی زبر زیر پیش کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس کو لمبا کرتے ہیں، جو یعنی زبر زیر پیش کو لمبا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ الف، زبر کے ساتھ الف اور زیر کے ساتھ یا اور پیش کے ساتھ وہ پیدا ہو جاتا ہے، جو غلط ہے۔ عام طور پر جو لوگ پڑھتے ہیں تو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں اسی کے بارے میں بتاؤں گا کہ نون زبر نا ایسے پڑھنا جو ہے یہ غلط ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ نون زبر نا، نون زبر نا۔ زیر کو نون زیر نی، نون زیر نی۔ پیش کے ساتھ نون پیش نو، نون پیش نو۔ اور تیسری لین میں جو
آپ کو تیسرا حرف نظر آ رہا ہے وہ ہے را، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ را زبر را۔ ایک تو اس میں کیا ہے کہ را کے اوپر جب زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، را پر پڑھیں گے، اور جب زیر آ جائے تو اس کو جو ہے باریک پڑھیں گے، جیسے کہ را زبر را، اب را زبر را، ایسے یہ غلط ہے، اس کی ادائیگی اس طرح را زبر را، یعنی آواز کو پر کرنا یہ اس کی صفت ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ را زبر را، اور جب زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ دوسرے نمبر پر آپ کو را کے نیچے زیر نظر آ رہا ہے، تو اس کو پڑھیں گے را زیر ری، ری بھی نہیں اور ر بھی نہیں، بلکہ را زیر ری، ری اب یہ باریک ہے، ایسے نہیں بلکہ ری، ری، ٹھیک ہے؟ اور را کے اوپر پیش بھی، جب تیسرے نمبر پر آپ کو را نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو را کے اوپر جب پیش بھی آ جائے تو اس وقت اس کو بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی صفات کو بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ شروع کریں گے اس کو، لیکن ابھی جو ہے ہم اس کو حرکات کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ویسے ذہن میں آ گیا تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا۔ تو را کے اوپر جب زبر ہو تو پھر بھی پر پڑھا جاتا ہے، اور جب پیش آ جائے تو اس وقت بھی را کو پر پڑھیں گے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ را کے اوپر پیش آپ کو تیسرے نمبر پر نظر آ رہا ہے، اب اس کو پڑھیں گے را پیش رو، را پیش رو، رو اس طرح پڑھیں گے، رو یہ نہیں پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، بلکہ را پیش رو، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آج کا سبق آپ نے 3 حروف کو پڑھ لیا، مکمل کیا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس تختی کو اچھی طرح یاد کر لیں، تاکہ جو اس کے بعد 2 زبر والا اور سبق آئے گا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش والا، اور خاص طور پر جو کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کے ساتھ جو اس کا یعنی جب وہ پڑھیں گے ہم کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، تو آپ کو مشکل پیش نہ آ جائے اور جو مغالطہ ہے وہ نہ لگے کہ آپ کو زبر کو پڑی زبر کو بھی آپ اسی طرح پڑھیں اور کھڑی زبر کو بھی اسی طرح پڑھیں، تو یہ غلط ہوگا، بلکہ پڑی زبر کو یعنی جو آپ کو اس تختی میں آپ کو زبر نظر آ رہا ہے اس کو پڑی زبر کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے اس کو اور کھڑی زبر جو چھوٹی سی الف ہوتی ہے تو اس کو پڑھنا جو ہے اس میں آپ فرق کر سکیں، تو وہی گزارش ہے ہماری کہ آپ اس تختی کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔